میں نوکرانی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی بولا تیرا شوہر مر گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی تو دیکھا وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا تو وہ بولا میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آج رات جب میں گھر آؤں تو نے پورے گھر کی لائٹ بند کر دینی ہے، وجہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں مان گئی اور جوں ہی شوہر آنے لگا تو میں نے گھر میں اندھیرا کر دیا۔ رات کے 3 بجتے ہی مجھے کچھ شک ہوا۔ جو ہی ٹارچ لگا کر شوہر کو دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میں 30 سال کی نہایت خوبصورت عورت ہوں۔ میں گزر بسر کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، مگر لوگ میرے حسن کو دیکھ کر مجھے ملازمہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو میں ہنس دیتی ہوں اپنی تقدیر پر۔ یہ سارے تقدیر کے ہی تو کھیل ہیں کہ کوئی ملازم ہوتا ہے تو کوئی مالک۔ میں بشرا باجی کے گھر پچھلے ماہ ہی سے کام کرنے لگی تھی۔ میں ایک بات نوٹس کی تھی کہ ان کا شوہر بڑا عجیب سا تھا۔ میں جب بھی کام کر رہی ہوتی تو وہ اخبار سامنے پھیلا کر مجھے گھورتا رہتا تھا۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس وقت اس ملازمت کی بہت ضرورت تھی۔ ایک دن بشرا باجی کہنے لگی جمیلہ میں ذرا پڑوسن کے گھر جا رہی ہوں، تم مشین لگا کر کپڑے دھو دو۔ میں تو ان کی بات سن کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ ان کے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور بولی بھاجی آج تو میری طبیعت خراب ہے، میں کل آ کر کپڑے دھو جاؤں گی۔ مگر وہ بولی جمیلہ تم کچھ پیسے اضافی لے لینا، مگر آج ہی میرا یہ کام کر دو۔ میں بولی باجی کپڑے تو دھو دوں گی، مگر آپ میرے پاس ہی رہیں اور مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سے کپڑے دھلوانے ہیں۔ بشرا باجی بولی ارے جمیلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کون سا پہلی بار میرے کپڑے دھو رہی ہو؟ تم میرے گھر کے کاموں سے انجان تھوڑی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئیں، جبکہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ باجی میں تو آپ کے گھر کے کاموں سے اچھی طرح واقف ہوں، کاش آپ بھی اپنے شوہر کی نظروں سے باخبر ہوتی۔ جیسے ہی باجی گئیں میں گھر کے پچھلے حصے میں چلی گئی تھی کیونکہ واشنگ مشین وغیرہ وہیں پڑی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باجی کا شوہر بھی میرے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے کر دیے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے ہاتھوں پر پیسوں کی گڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ بولے جمیلہ یہ پیسے لے لو گی تو میں بھی تمہارا اور یہ پیسے بھی تمہارے۔ میں غصے سے بولی وقار صاحب میں شادی شدہ ہوں، میں آپ کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ وہ بولے جمیلہ میں بھی تو شادی شدہ ہوں، میں بھی تو اپنا گھر خراب نہیں کروں گا نا، تم بس یہ پیسے لو اور میرے دل کی ملکہ بن جاؤ۔ میں غصے میں وقار کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کپڑے وہیں پر چھوڑ کر گھر چلی گئی تھی۔ میرا دل بے انتہا دکھا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر روتی رہی تھی۔ میرا گھر ٹوٹا پھوٹا سا تھا، اس کا کرایہ بھی کم تھا، مگر پھر بھی میں اور میرا شوہر پورا مہینہ جان مار کر کام کرتے تھے، تب کہیں جا کر گھر کی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا تھا کہ زیادہ پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، اسے انسان سے فرعون بنا دیتا ہے۔ اس لیے مجھے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی میری رگوں میں پیسوں کا لالچ تھا۔ مجھے زندگی سے صرف پیار کرنے والا ہم سفر چاہیے تھا جو مجھے مل چکا تھا۔ میرا شوہر جبران گھر آیا تو بڑا تھکا ہوا سا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر خود کو حشاش بشاش ظاہر کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں آج والی بات کا علم ہو اور وہ مزید پریشان ہو جائیں۔ جبران بولے جمیلہ میں نے زندگی میں بھی اتنے مشقت بھرے کام نہیں کیے، مگر تمہاری خاطر میں سب کچھ ہنس کر سہ لیتا ہوں۔ جس کام کی دہاڑی ملے بس لگا لیتا ہوں، چاہے پھر مجھے وزن اٹھانا پڑے یا پائپ صاف کرنے پڑیں۔ میں ہنس کر بولی جبران آپ اس محبت پر لعنت تو بیچتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ اتنی مشقت میں پڑ چکے ہیں۔ جبران بولے جمیلہ تمہاری خاطر آگ میں کودنا بھی پڑ جائے تب بھی دل ملال نہیں ہوگا۔ میں جبران کی پیار محبت کی باتیں سن کر پھر سے جی اٹھتی تھی، دل سے سارے غم دھل جاتے تھے، ایک ہمت سی مل جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں صبح پھر سے باجی بشرا کے گھر کام پر جاؤں گی۔ وہ پوچھے گی کہ تم نے کل کپڑے نہیں دھوئے تو کہہ دوں گی میری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تھپڑ کھا کر وقاص صاحب کو بھی عقل آ گئی ہو۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی صورت میں کام نہ چھوڑوں کیونکہ اس طرح تو جبران پر دوہری ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ صبح گھر کا کام نمٹا کر میں بھی کام پر چلی گئی۔ باجی بشرا تو جیسے میری ہی منتظر تھی، ان کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ تو مجھے کھانے کے لیے دوڑی اور بولی کم ظرف گٹیا عورت، تم نے میرے ہی گھر میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ تمہیں وقار کہتا رہا کہ تم میری بہنوں جیسی ہو، مگر تم تو پیسوں کی لالچ میں انتی ہو چکی تھی۔ تم نے میرے شوہر کو ورگلانے کی کوشش کی۔ یہ بات سن کر تو میں لرز گئی تھی۔ میں بولی بشرا باجی میں سب کچھ تو سہ سکتی ہوں،
مگر اپنی عزت اور وقار پر حملہ نہیں سہ سکتی۔ میں بڑے عزت دار گھرانے سے ہوں، کیا ہوا جو مجھے حالات آپ کے در پر لے آئیں؟ میں بے شک مجبور ہوں، مگر پھر بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گی کہ آپ میری کردار پر انگلی اٹھا سکیں۔ اصل میں تو آپ کا شوہر پیسے لے کر میرے پاس آیا تھا، وہ پیسوں کے عوض میری عزت خریدنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر بشرا باجی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی کہ تو چاہتا ہے تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، مگر اپنے پیر رحمان بابا کے صدقے میں تمہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہر بیان میں عورت کی عزت کا درس دیا ہے۔ میں رحمان بابا کا نام سن کر کانپ گئی تھی، مجھے لگا کہ میں اب ڈھہ جاؤں گی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ پائی، اور بشرا باجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، باجی آپ جانتی ہیں کیا میں کون ہوں؟ میں رحمان بابا کی بیٹی ہوں، ان کے 4 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی ان کی اکلوتی بیٹی۔ میری بات سن کر ان دونوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور بولے، بی بی جی آپ یہاں کیسے؟ میں رونے لگی اور بولی، باپ کی نافرمان تھی، سزا ملی ہے مجھے، بس اپنے حصے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میری بات سن کر وقار صاحب میرے قدموں میں گر کے انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے مجھ پر بہتان لگایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور بولے، بی بی جی معاف کر دیں، آج سے میں ہر غیر محرم عورت کو اپنی بہن ہی سمجھوں گا۔ بشرا باجی بھی میرے قدموں میں بیٹھ کر روتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو آپ پر ہاتھ اٹھا دیا، آپ میرا یہ گستاخ ہاتھ کاٹ دیں تو بھی میں اف نہیں کروں گی۔ میں بولی، میں نے تم دونوں کو معاف کیا، مگر ایک بات تو بتاؤ، میں نے تو تم لوگوں کے پیر کی نافرمانی کی ہے، پھر تو تم لوگ میری تعظیم میں کیوں جھکتے جا رہے ہو؟ بشرا باجی بولی، آپ کی رگوں میں رحمان بابا کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے کام سے مت نکالیں، کیونکہ مجھے ابھی کام کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ میں کسی قسم کا کام نہ کروں، بلکہ وہ میرے گھر میں راشن پہنچا دیا کریں گے۔ میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں گھر پہنچ کر سوچتی رہی کہ آج جو ہوا کیا درست ہوا؟ میں نے زمانے بھر میں اپنے باپ کی عزت 2 کوڑے کی کر دی، تو کیا آج میں اس چیز کی مستحق تھی کہ اپنے اس باپ کا نام لے کر میں اپنی عزت بچاؤں؟ دراصل میں نے جبران کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ میرا تعلق سندھ کے علاقے میں رہنے والے پیر خاندان سے تھا۔ میرا باپ دادا جدی پشتی گدی نشین تھے، میرا باپ بھی اب گدی نشین تھا۔ آدھے سندھ کی زمینیں میرے باپ کی تھیں، جو میرے 4 بھائیوں کی وراثت میں آنا تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اس کا لالچ اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے 4 بھائی چاہتے تھے کہ مجھے وراثت میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہ دی جائے۔ میرے بابا بھی میرے بھائیوں کے کہنے میں تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے۔ جبران میرے تایا کا بیٹا تھا اور میرے بچپن کا منگیتر تھا۔ ہم دونوں میں بے انتہا محبت تھی۔ چند ماہ میں ہی ہم دونوں کی شادی متوقع تھی، لیکن جب میرے بابا نے اعلان کیا تو دونوں خاندانوں میں انبن ہو گئی۔ میرے تایا کہنے لگے کہ میری بھی 3 بیٹیاں تھیں جبکہ ایک اکلوتا بیٹا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ ساری جائیداد بیٹے کے نام لکھ دوں۔ میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دیا اور ان کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ جب میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا سوچ سکتا ہوں تو پھر میں اپنی ہونے والی بہو کے ساتھ ناانصافی کیوں کروں؟ میں اس کے لیے بھی ڈٹ جاؤں گا۔ مجھے اپنے تایا ابو کی یہ بات پسند آئی تھی، مگر میرے 4 بھائی تو اپنی اپنی بیویوں کے نیچے لگے ہوئے تھے۔ وہ تو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے۔ بابا اور میرے بھائیوں نے سوچا کہ اگر جمیلہ کی شادی کر دی تو جائیداد میں بٹوارا ہو جائے گا اور میرے حصے کی جائیداد بھی جبران کے حصے میں چلی جائے گی۔ اس طرح تو اس کی زمین میرے 4 بھائیوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ طے ہوا کہ میری شادی قرآن پاک سے کرتی جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ رسم بہت عام تھی۔ ظالم والدین اپنی جائیداد بچانے کے لیے اس گناہ عظیم کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ میری والدہ کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو وہ بے انتہا رنجیدہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بابا سے بات کی مگر بابا نے ان کی ایک نہ سنی۔ والدہ کہنے لگی، رحمان، میں نے آپ کو اپنی زندگی کے 45 سال دے دیے، میں نے آپ کی بے لوث خدمت کی، کبھی آپ کو اف تک نہیں کہا، اب میری لاج رکھ لیں، اس فیصلے کو ترک کر دیں۔ مگر بابا اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ بولے، صبح جمعہ ہے، یہ بابرکت کام ہم صبح ہی کریں گے۔ جو ہی رات کا سناٹا پھیلا، میری والدہ خود کو سیاہ چادر میں چھپا کر حویلی سے باہر نکل گئیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ ساتھ والی حویلی میں ہی گئی ہوں گی، تایا ابو سے ہی مدد لینے گئی ہوں گی۔ آدھے گھنٹے بعد والدہ لوٹیں تو ان کے ساتھ جبران بھی تھا۔ والدہ کہنے لگیں، جمیلہ،
تمہیں میری قسم ہے کوئی سوال نہ کرنا، بس جبران کے ساتھ چلی جاؤ، جہاں کہیں وہ لے جائے اس کے ساتھ سفر اختیار کر لو۔ میں ششتر ہی تھی، مگر امی نے اپنی چادر اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی اور بولی جبران کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب میں مزید انکار نہ کر سکی اور جبران کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل آئی۔ وہ مجھے کراچی شہر لے آیا تھا۔ ہم سے ایک بھی بہت بڑی بھول ہو گئی تھی کہ ہم نے گھر سے نکلتے وقت کوئی رقم اپنے ساتھ نہ رکھی۔ رقم رکھی ہوتی تو ہمیں اتنا ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ ہم نے نکاح کر لیا اور شادی شدہ زندگی کا آغاز کر دیا تھا، مگر رہنے کے لیے گھر اور کھانے کے لیے اناج کا انتظام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ جبران یہ سب بڑی مشکل سے کر رہا تھا۔ ایک دن میں بولی جبران، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آپ کا ہاتھ پٹانا چاہتی ہوں۔ جبران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ بولا کبھی بھول کر بھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں یہ سب کرنے دوں گا۔ میں جبران کی لٹی پٹی حالت دیکھ کر آہیں بھرتی رہتی تھی۔ وہ تو اپنے والدین کی بہت لاڈلی اولاد تھا، اس نے کبھی اتنی مشقت والے کام نہیں کیے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس کی حالت دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہتی تھی۔ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے جبران کو بخار ہونے لگا تھا۔ ایک دن کام پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی قسم دی کہ آج کے بعد آپ کام پر نہیں جائیں گے۔ میں شدید مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلی تھی اور بشرا باجی کے گھر کام کرنے لگی تھی۔ کچھ دن کے آرام کے بعد جبران ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کام پر جانے سے روکا تو میں نے اس کی منت سماجت کی کہ وہ مجھے نہ روکے، اور یوں میں کام پر جانے لگی تھی۔ زندگی عجیب ہی صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ اگلے دن میں بہت ڈرتے ڈرتے کام پر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، وقار صاحب نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ بشرا باجی نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور بولی بی بی جی، آپ ہی مجھے بتائیں میں آپ سے کس منہ سے کام کرواؤں؟ میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں مسکرا کر بولی بشرا باجی، ہمارے پیارے نبی بھی تو خود کام کیا کرتے تھے نا، اگر میں کام کر لوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے انہیں بڑی مشکل سے راضی کیا تھا۔ خیر اب لگنے لگا تھا جیسے قسمت میں لکھی آزمائش ختم ہو چکی ہے یا پھر کم پڑ چکی ہے۔ ایک دن میں بشرا باجی کے گھر کام کر رہی تھی۔ جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے نو عمر لڑکا کھڑا تھا۔ وہ بولا آپ کا شوہر جبران مر گیا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لاش سڑک پر پڑی تھی، ابھی ابھی لوگ اٹھا کر آپ کے گھر لے کر گئے ہیں۔ میں اس لڑکے کی بات سن کر یوں لگا تھا جیسے کسی نے میرے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ میں خود پر قابو نہ پا سکی اور چیخنے لگی۔ بشرا باجی بھی بھاگ کر میرے پاس آئیں تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی میں برباد ہو گئی۔ جب ان کو سارا ماجرے کا پتہ چلا تو میرے ساتھ بھاگتی ہوئی میرے گھر کی جانب چل پڑیں۔ میں گرتی پڑتی گھر پہنچی تو بڑا سا تالا لگا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ بشرا باجی بھی حیران ہوئی تھیں۔ میں نے تالا کھولا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ بشرا باجی بولی لگتا ہے کسی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جمیلہ تم فکر مت کرو، جب تک تم کل کام پر آؤ گی تو میں محلے کے سب بچوں کو اکٹھا کروں گی۔ تم اس لڑکے کو پہچان لینا جس نے تمہارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی۔ باجی مجھے تسلیاں دے کر واپس لوٹ چکی تھی، لیکن میرے دل کو ابھی تک قرار نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں نے جلدی سے جبران کے نمبر پر فون کیا تو وہ بولا میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آج رات مجھے گھر لوٹنے میں ذرا دیر ہو جائے گی، لیکن تم میرے لوٹنے سے پہلے پورے گھر کی لائٹ بند کر دینا۔ وجہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں پریشان تو ہوئی تھی مگر اس کی بات مان گئی۔ رات ہوتے ہی میں نے گھر میں اندھیرا کر دیا تھا، مگر یہ اندھیرا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ عجیب سا احساس اور خوف میرے اندر پھیل چکا تھا۔ جبران کو گھر واپس آنے میں بڑی دیر ہو گئی تھی۔ دعائیں کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، مجھے آس پاس کی کچھ خبر نہ رہی۔ اچانک ہی میری آنکھ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، مجھے لگا جبران آ گیا ہوگا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے جبران کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا تو مجھے کچھ شک ہوا۔ جو ہی ٹارچ لگا کر شوہر کو دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو جبران تھا ہی نہیں۔ 2 ہٹے کٹے سے جوان میرے گھر میں گھس آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، ایک لڑکے نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں بولا تمہارے شوہر جبران نے تمہیں 10 لاکھ میں فروخت کر دیا ہے، ہم سے بچ کر نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا جیسے قیامت کا سور میرے کانوں میں پھونک دیا گیا ہو۔ وہ مجھے کھینچ تان کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے، کیونکہ میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی،
راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار ہم منزل پر پہنچ چکے تھے۔ وہ لڑکے مجھے ایک کمرے میں پھینک کر خود باہر نکل گئے تھے۔ میرا دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کرتی رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جبران میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ روشن دان سے روشنی آنے لگی تو مجھے معلوم پڑا کہ دن چڑھ چکا ہے۔ میں یوں ہی روتی بلکتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا جب وہی دونوں لڑکے پھر سے کمرے میں آئے اور مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک بڑے سے کمرے میں لے جا کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت نہ رہی، کیونکہ یہ کوئی اور جگہ نہیں تھی بلکہ میرے بابا کی حویلی تھی۔ میرے سامنے میرے 4 بھائی اور بابا کھڑے تھے جو میرے خون کے پیاسے لگ رہے تھے۔ ساتھ ہی رسیوں میں جکڑا ہوا جبران کھڑا تھا جس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، جبران یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑی مشکل سے بولا، جمیلہ جب تم نے فون کیا تھا تب تمہارے بھائی نے کال اٹھا کر میری آواز میں تم سے گھر کی لائٹس بند کرنے کا کہا تھا تاکہ تمہیں بھی اغوا کر کے یہاں لے آئیں۔ بھائی نے جبران سے کہا کہ میری بہن کو طلاق دے دو۔ جبران نے انکار کر دیا تو میرے بھائی نے جبران پر تشدد شروع کر دیا تھا۔ حالات بہت سخت ہو چکے تھے۔ بھائی مجھے مسلسل دھمکی دے رہے تھے کہ جبران کو جان سے مار دیں گے۔ میں رونے لگی اور بولی، جبران اپنی جان بچاؤ، میری خیر ہے۔ جبران طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوا تو میں بولی، بابا مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں چاہیے، آپ مجھے اور جبران کو ہماری مرضی کے مطابق جی لینے دیں۔ مگر بابا تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے رخ موڑ لیا تھا۔ تبھی کمرہ کھلا اور میری والدہ، تایا اور تائی وہاں آ گئے تھے۔ امی مجھ سے لپٹ کر رونے لگیں اور تایا جبران کے ساتھ ملنے لگے۔ تب میرے بڑے بھائی بولے، واہ جبران، تمہاری مردانگی کو داد دینی پڑے گی۔ تم نے اگر میری بہن کو اپنی عزت کہا ہے تو عزت بنا کر بھی دکھایا ہے۔ میں تم سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ ہم نے تم دونوں کو معاف کر دیا ہے، مگر گھر واپس لانے کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ یہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہم نے تم لوگوں کو اس لیے دی کیونکہ دیکھنا چاہتے تھے یہ سچی محبت ہے بھی یا نہیں۔ میں رونے لگی اور بولی، بھائی آپ کو ہمارے ٹھکانے کا کیسے پتا چلا؟ بھائی مسکرا کر بولے، تمہاری بشرا باجی اور وقار صاحب نے ہی بتایا تھا۔ میں ششتر رہ گئی تھی۔ خیر بابا نے میرے سر پر پیار دیا اور مجھے ساتھ لپٹا لیا۔ مجھے بابا نے اپنے گھر ہی رکھ لیا تھا اور جبران کے ساتھ جانے نہ دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میری رخصتی ان کے گھر سے ہی ہو۔ یوں میرے بابا اور بھائیوں نے مجھے جائیداد سے حصہ بھی دے دیا اور مجھے بڑے مان سے رخصت بھی کر دیا تھا۔ اب جبران کی حویلی کی مالکن بن چکی ہوں۔ ہم دونوں ایک نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور یہ وعدہ ہر شخص، ہر فرد کے لیے ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ مشکلات میں گھر چکے ہیں اور یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، تو پھر یہ آیت دل ہی دل میں دہرا لیا کریں۔ دل کو سکون مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اگر وہ فرما رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو پھر یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ جیسے اللہ نے میری اور جبران کی مدد کی، اللہ سب کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔